علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب آپ محبت سے درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت اسٹیج پہ موجود سادات کرام، علماء عظام، عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت اور بابرکت محفل جو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس کو ہمارے محترم بھائی چودھری محمد شفیق صاحب اور ان کے صاحبزادے محمد حذیفہ اور ان کے جو بھی احباب ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑی محنت اور محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی اس کاوش کو قبول کرتے ہوئے ان کے اور ہم سب کے سینوں کو عشق رسول کی حرارت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ سعادت مندی کے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے نیک بندوں کو ہی ایسی سعادتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی اسٹیج سیکرٹری صاحب کا اعلان ہو رہا تھا، یقیناً وہ اپنی کرم اور محبت سے بھری گفتگو سے آپ اس کو مالا مال کریں گے، چونکہ میں ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور پھر صبح آپ احباب نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے پڑھانی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ہماری ایک مجبوری ہوتی ہے کہ ہمارے معاملات پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی شاید پیش قدمی کی ہے، تو محسوس نہ کیجیے گا۔ آپ بڑے اچھے اور مجھ سے زیادہ نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ خوبصورت انداز سے گفتگو کے بعد محفل جاری رہے گی، آپ اسی دل جمی کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ میرے دائیں بائیں اور بڑے خوبصورت نعت خوانان، خاص طور پہ قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، تو آپ اپنے ایمان کو تازگی عطا کرتے رہیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلبی راحت اور دلی مسرت کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے محبوب کا ذکر کوئی چھیڑ کے بیٹھ جائے اور ان کے دل کی تار کو ہلا دے اور مکین گنبد خضرا سے ملا دے۔ اور حضور کا ذکر یہ غموں کو دور کرتا ہے، دکھ دھلتے ہیں جب حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ مضطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ حضور کے ذکر سے کتنی لذت ملتی ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل دے کر یہ بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم۔ انہوں نے کہا کہ اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا۔ مولانا جلال الدین رومی یہ مثال لکھنے کے بعد اگلی بات بتاتے ہیں کہ اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ تو یہ ذکر ایسی کستوری ہے، جوں جوں چھڑتا جاتا ہے سینے مہکتے جاتے ہیں اور دل جو ہے وہ رونق افروز ہوتے چلے جاتے ہیں اور مشام جاں معطر ہوتے جاتے ہیں جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی کستوری پھیلتی ہے۔ تو جو ایک فرمان نور آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف پایا ہے، اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
ہم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگا کے بھی ایک لنگڑا لولا بیٹا بھی حاصل نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کی عطا سے اولاد ملتی ہے۔ تو جن کے پاس نہیں ہے آج کی اس محفل کے دوپہر اللہ ان کی گودیاں ہری کر دے۔ اولاد جب مل جاتی ہے تو اس کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے 3 چیزیں خاص طور پہ ذکر کی ہیں۔ فرمایا جب بچہ شعور کی منزل میں قدم رکھے تو اس کو 3 چیزوں کی تعلیم لازمی دو، 3 چیزیں اس کو ضرور سکھاؤ اور کوشش کرو کہ گھر میں ہی یہ چیزیں اس کو نصیب ہو جائیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بعد میں قدم رکھے، یہ 3 چیزیں تم اس کو پہلے ہی اپنے ذریعے اس کے دامن میں ڈال دو۔ اور وہ کون کون سی ہے؟ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بچہ شعور کی منزل پہ قدم رکھے تو اس کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑ دو، اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کرو، حضور کی محبت پیدا کرو۔ اس لیے کہ ظاہر ہے جب سینے میں دل ہے تو دل میں کسی کی آرزو بھی ہوتی ہے، دل میں کسی کی تڑپ بھی ہوتی ہے۔ جب دل ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی دل بر بھی ہونا چاہیے، جب دل ہے تو پھر دل کے اندر کسی محبوب کے جلوے بھی ہونے چاہیے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے اور کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے۔ لیکن محبت کے متعلق لوگوں نے بہت کچھ کہا۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اور کچھ محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتی ہیں، اور کچھ محبتیں ایسی ہیں جو پچھتاوے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ اکبر! غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کام کے۔ تو بس اوقات محبتیں انسان کو نکما بھی کرتی ہیں اور محبتیں انسان کو برباد بھی کر دیتی ہیں، لیکن جس محبت کی میں کہانی چھیڑنے لگا ہوں، جس محبت کے بارے میں حضور نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ وہ محبت ہے جو حضرت بلال کو فرش زمین سے اٹھاتی ہے اور عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ محبت زندگی دیتی ہے، بلکہ زندگی کو کامیابی دیتی ہے، بلکہ یہ انسان کو انسان کامل بناتی ہے۔ جب یہ محبت سینے میں آتی ہے تو انسان کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے، بہادری پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ محبت انسان کے سینے میں آتی ہے تو پھر انسان وہ باطل کے آگے کھڑا ہونے کا ایک مظاہرہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ اس کے سینے میں حضور کا پیار ہونا چاہیے، حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ سے مانگنا چاہتے ہو نا، جیسے ابھی مانگا جا رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں مانگنا چاہتے ہو تو ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اگر مانگنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی کی محبت کا ایک ذرہ مانگ لو۔ اگر یہ مل گیا تو پھر ساری کائنات کی نعمتیں تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دی جائیں گی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو میرا پیار سکھاؤ۔ اب بچہ جب شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو اس کو تو لفظ محبت کا معنی بھی نہیں آتا ہوتا کہ محبت کا معنی کیا ہے، تو اس کے سینے میں حضور کا پیار کیسے ڈالا جا سکتا ہے۔ تو علماء نے اس کے کئی طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب لب کھولے تو اس کے لبوں پہ درود جاری کیا جائے، حضور کی ذات پہ بچہ درود پڑھے، چونکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو حب رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ درود کے ذریعے بچے کے لہجے کے اندر مٹھاس آئے گی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی بچے بڑے ضدی ہیں، بچے بڑے کڑک بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کوئی تعویذ دیں جی، کوئی دم کریں۔ تو بھائی تعویذ اور دم تو آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کے لبوں پہ حضور پہ درود پڑھنا جاری کریں۔ جب بچہ حضور پہ درود پڑھے گا، ایک تو اس کے لہجے میں شہد آ جائے گا، مٹھاس پیدا ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سینے میں درود والے نبی کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ اور درود ہمارے اندر جو فطری صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، درود کے ذریعے ان کو بھی نکھار ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو اور محبت سے سلام پڑھا کرو۔ تو محبت سے سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب درود سے کتنی مٹھاس ملتی ہے؟ صرف ایک بات، حضرت علامہ اقبال رحمہ سے
پوچھا گیا کہ آپ کے لہجے میں اتنا شہد کہاں سے آیا ہے، اتنی لذت آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ تو اقبال نے دو لفظی جواب دیا. انہوں نے کہا یہ صرف میں ہی نہیں کر سکتا، یہ تو آپ بھی کر سکتے ہو، آپ کے لہجوں میں مٹھاس آ سکتی ہے. تو کہا حضرت کیسے مٹھاس آ سکتی ہے؟ تو فرمایا میرے لہجے میں مٹھاس اس طریقہ سے آئی ہے کہ میں نے گن کر 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے. کمال میرا نہیں ہے، درود والے نبی کے درود کا کمال ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے. اور ایک خوبصورت حدیث اس حوالے سے سماعت کر لیجئے. امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر اس کو ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ. فرمایا قیامت کے دن ایک تو میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. اب جس کے ایمان کی گواہی آمنہ کے لال دیں پھر کو کمی باقی رہ جائے گی. تو فرمایا کنت لہ شہیدا، میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو فرمایا میں شفاعت کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا. میرے امام بولے پیش حق مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے. وہ کیسا منظر ہوگا؟ پیش حق مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے. اور خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو یہ کب نصیب ہوگی یہ چیز؟ جب ہم حضور کی ذات پہ درود پڑھیں گے. تو پہلا عمل یہ کروائیں. اب یہ معراج شریف کا موسم آ رہا ہے تو اگر روزانہ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن کم از کم پیر کے دن کھانا کھانے سے قبل بچوں کے ہاتھوں میں تسبیحیں دیں، ان کو لائن میں بٹھائیں اور انہیں جب وہ کھانا چن دیں اور انہیں کہیں بیٹا درود پڑھو. وہ آقا کریم اسلام کی ذات پہ 100 مرتبہ درود پڑھیں اور اس کے بعد بچوں کو بتایا جائے کہ ہمارا وجود بھی حضور کی وجہ سے ہے اور یہ کھانے بھی اللہ نے حضور کی برکت سے عطا فرمائے ہیں. میں نہیں کہتا، اقبال سے پوچھ لیجئے. وہ کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے. فرماتے ہیں اقبال اگر مجھ سے پوچھو نا تو سچی بات یہ ہے کہ میری تو سانس کی ڈوری بھی چل رہی ہے تو آمنہ کے لال کے قدموں کی خیرات چل رہی ہے. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت کی بھی سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو اس کائنات کی روح آمنہ کے لال ہے. تو اس لیے بچے جب درود پڑھ کے یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا ہے، کھانا بھی حضور کی وجہ سے ملا ہے، تو پھر حضور کی محبت ان کے سینے میں اتر جائے گی. دوسری چیز جس وجہ سے ہم بچوں کے سینوں میں حضور کا پیار ڈال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کے لبوں پہ حضور کی نعت جاری کی جائے، حضور کی نعت سکھائی جائے اور ایسا کلام سکھایا جائے جو مستند کلام، اعلیٰ حضرت کا کلام سکھایا جائے. ابھی قبلہ گولڑا شریف کی سرکار کا کلام پڑھا جا رہا تھا، لگتا تھا نا کہ رحمت اتر رہی ہے. ایسی شخصیات جو مستند شخصیات ہیں ان کا کلام بچوں کو سکھایا جائے. ضروری نہیں ہے کہ ان کی آواز اچھی ہو تو سکھائیں، اچھی آواز نہ بھی ہو تو ویسے ہی بچوں کو نعت سکھانی چاہیے. بچہ جب گھر سے مسجد جائے یا سکول جائے تو پڑھتا جائے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اور جب بچہ جو ہے وہ مسجد سے گھر میں آئے تو گانا اس کے لبوں پہ نہ ہو. کالج سے یونیورسٹی سے گھر میں آئے وہ گانا نہ گاتا ہے. ویسے انسان کی فطرت ہے کہ وہ گنگنانا چاہتا ہے. ہر انسان کا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میرے لبوں پہ کوئی نہ کوئی شعر ہونا چاہیے. تو پھر وہ شعر سکھاؤ نا کہ شعر بھی انسان پڑھے، بچہ پڑھے اور اس کے سینے میں حضور کا پیار بھی اتر جائے. اس لیے بچے کو نعت سکھاؤ. کیسا خوبصورت انداز ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ اکبر. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. جب بچہ یہ نعت پڑھے گا تو حضور کا پیار اس کے سینے میں اترے گا. تو ویسے تو آج کل بڑے شاعر ہیں اور ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ میں شاعری کروں، لیکن نعت وہی ہے جو کہ مستند شاعر کی لکھی گئی ہو، پیچھے علم بھی ہو نا، حضور کا پیار بھی ہو، تو پھر
نعت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل کام ہے حضور کی نعت لکھنا، آسان کام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دھاری دار تلوار کے اوپر چلنے والی بات ہے حضور کی نعت لکھنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ ایک بات وہ آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل محبت حضور غزالی زمان قبلہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں بہت کچھ دیا، انہوں نے ہمیں وہ قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، انہوں نے فقہ کا علم دیا، انہوں نے فتاوی رضویہ دیا، انہوں نے ہمیں بے شمار جو ہے وہ علم کے جو ہے وہ مختلف پہلو عطا فرمائے، لیکن فرماتے ہیں دو چیزیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں خاص طور پہ دی ہیں، ایک عشق رسول کی حرارت دی ہے، دوسرا حضور کے در کا ادب سکھایا ہے کہ حضور کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ تو نعت کے اندر ادب کا لحاظ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی ذات سے پوری کائنات پیار کرتی ہے، انسان تو کرتے ہی کرتے ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات کی ہر چیز حضور سے پیار کر رہی ہے، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے، کائنات کی ہر چیز حضور سے پیار کرتی ہے، درخت بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم سے واپس پلٹے تو ایک درخت کے نیچے ایک جگہ پہ آرام فرما ہو گئے، قریب یہ کوئی پرانا کوئی بزرگ بوڑھا درخت تھا، اس نے اپنی جڑیں ہلائیں اور زمین سے باہر نکلا اور چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا۔ آپ جانتے ہیں نا حضور اشارہ کریں تو درخت قدموں کے بغیر چل کے حضور کے قدموں پہ آ جاتے ہیں۔ امام بصیری نے بھی فرمایا تمشی آقا کی اسلام کی بلا ساقن الی قدمی، کہ وہ بغیر قدموں کے آقا کی اسلام کے قدموں پہ آ جاتے ہیں جب ان کو حضور بلاتے ہیں، لیکن اس کو بلایا بھی نہیں، خود آ گئے۔ آقا کی اسلام آرام فرما رہے ہیں، درخت جھکا اور جھک کے واپس چلا گیا۔ پاس حضور کے صحابی بیٹھے تھے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آقا کی اسلام جب بیدار ہوئے تو اب صحابی کا عقیدہ دیکھیں، آقا کی اسلام سے عرض کرتے ہیں حضور یہ کوئی بوڑھا درخت آیا تھا اور آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور جھک کے چلا گیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یار حضور تو آرام فرما رہے تھے، حضور کو کیا پتا کون آیا کون نہیں آیا، کیونکہ یہ صحابی کا عقیدہ نہیں ہے۔ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آرام فرما رہے ہوں یا جس حال میں بھی ہوں، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر، وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو عرض کیا حضور ہاتھ جوڑ کے درخت آیا تھا، مجھے نہیں معلوم کیسے آیا ہے۔ آقا کریم اسلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میاں میں تو آرام کر رہا تھا، تو جاگ رہا تھا، تو بتانا کیسے آیا ہے، نہیں، حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا۔ آقا کریم اسلام مستند روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہذہ شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علیہ، یہ ایک درخت ہے جیسے تو میرے لیے تڑپتا ہے ایسے درخت بھی تو میری محبت میں تڑپتا ہے۔ پتہ نہیں کب سے میری جدائی میں یہ مدت سے جدائیاں گوارا کر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، آج میں اس کے قریب آیا ہوں، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی، مالک میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام نہ کہہ کے آؤں؟ تو کہا ہے میرے صحابی یہ مجھ محمد کی بارگاہ میں سلام پڑھنے آیا تھا، مجھے سلام کہنے آیا تھا۔ اب اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو انڈیا کا ایک شاعر تھا، اس نے اس پہ نا ایک شعر لکھا، اس کا نام ہے طاہر۔ شعر کیا تھا؟ کہنے لگا کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، یہ حضور کی بارگاہ میں جو اس طرح درخت آتے ہیں نا، یہ درخت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ تو حضور کی عاشق ہیں، تو یہ ایسے آتے ہیں جیسے مجنو آتا ہے لیلا کے خیمے کے سامنے، یہ ایسے آئے۔ اب اس کو بڑی داد ملی کہ یہ تو آپ نے بڑا شعر کہہ دیا، لیکن یہ شعر جب پہنچا نا امام اہل سنت کی بارگاہ میں تو آپ نے اس شاعر کو بلایا، کہا تو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ادب کا خیال نہیں کیا، تیرا پہلا مصرع ٹھیک ہے لیکن تیرا دوسرا مصرع ٹھیک نہیں ہے، تو نے یہاں کے عاشقوں کو مجنو کہہ دیا اور محبوب کے دربار کو خیمہ لیلا کہہ دیا، کتنی بڑی جسارت کی تم نے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا پہلا مصرع تیرا ہوگا، دوسرا مصرع میرا ہوگا، پھر حضور کے ادب کا خیال ہوگا۔ فرمایا کہاں تیرے مجنو، کہاں تیری لیلائیں؟ پہلا مصرع کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، اگلا مصرع یہ نہ کہو کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، بلکہ یوں کہو
قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے کہ یہ آنے والے درخت، یہ عاشق ایسے ہیں جیسے فرشتے جبریل آتے ہیں، ایسے یہ فرشتے ہیں. اور محبوب کا جو دربار ہے یہ تو اللہ کا عرش، اس سے اللہ کے عرش سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار. تو ادب ایسی نعت ہو جو کہ ایک مستند شاعر کی نعت ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر سے ٹانگ کھینچ لی. آج کل جیسے عجیب و غریب قسم کا دور آ گیا ہے، اور یہ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. انداز بھی بدل گئے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ نعت خواں جب نعت پڑھتے تھے تو وہ خود بھی اشکبار ہوتے تھے، اور پھر جو سامعین ہوا کرتے تھے وہ بھی اشکبار ہوا کرتے تھے، اور مجلس کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہوتی تھی. لیکن اللہ کرے وہ دور دوبارہ آ جائے. جب اچھے شاعر کی نعت پڑھی جا رہی ہوگی تو یقیناً اس کے اثرات جب وہ مجمع پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو نعت جاری کی جائے، اور نعت کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اگر کوئی بندہ نعت پڑھ کے صرف پیسے کمانے کی نیت کرتا ہے تو وہ تو ایسے ہے جیسے توپ سے مچھر مار رہا ہے. اب بندہ کوئی توپ کے ذریعے تو انڈیا کے فوجی مارنے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، کہ توپ کے ذریعے مکھی مارنا شروع کر دے اور مچھر مارنا شروع کر دے تو اس کو کون عقل مند کہے گا. تو نعت کے ذریعے حضور کی محبت ملنی چاہیے، حضور کا عشق ملنا چاہیے، جو اس کا اہم ترین نفع ہے. تو باقی اگر جو نذرانہ ملنا ہے وہ تو مل ہی جانا ہے، وہ تو مل ہی جانا ہے. جس نے محبت سے دینا ہے اس نے دے ہی دینا ہے. واقعہ کہ اسلام تشریف لائے نا ایک صحابی کے گھر میں، تو ان کا گھر دیکھا اور روشن دان تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس لیے رکھا ہے؟ عرض کیا حضور اس لیے رکھا ہے تاکہ ہوا بھی آئے اور روشنی بھی آئے. تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کاش تو یہ نیت کر لیتا کہ اس روشن دان سے مجھے اذان کی آواز آئے. اس مقصد کے لیے تو یہ عمل کرتا تو تجھے روشنی تو مل ہی جانی تھی، تجھے جو ہے وہ سورج کی روشنی اور ہوا مل ہی جانی تھی، لیکن ثواب تجھے مفت کا مل جانا تھا. تو نعت کا اصل مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کا پیار ہونا چاہیے. پھر آپ نعت خوانان عموماً اللہ کرے ایسے ہی ہوں. اگر آپ حضور کی محبت کے لیے نعت پڑھیں گے تو پھر جو چیز آپ کو میسر آئے گی وہ ایک محفل کے بعد ہی آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ کتنا لطف آتا ہے. تو نعت حضور کے پیار کے لیے پڑھنی چاہیے. تیسری بات جس کے ذریعے ہم حضور کا پیار بچے کے سینے میں ڈال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو بتایا جائے کہ پوری کائنات میں سب سے سونا شہر مدینہ ہے. بڑے بڑے شہر ہیں لیکن مدینہ سے اچھا کوئی شہر نہیں ہے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ خاک طیبہ است و عالم بہتر است، آنکھ نق شہر کے آنجا دل برست. فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو نا تو مدینہ کی مٹی پوری کائنات سے افضل ہے، چونکہ وہاں محبوب جو تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. تو جب مدینے کا پیار سینے میں آئے گا تو مدینے والے محبوب کا پیار خود بخود ہی آ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا خوب ہے مدینے کا مقام. اچھا علماء کے مابین اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ مدینہ سے زیادہ شان والا ہے. ایک علمی دلائل ہے. بعض کہتے ہیں نہیں مدینہ کی شان زیادہ ہے. انہوں نے بھی دلائل دیے ہیں. ایک علمی اختلاف ہے اس میں. جو مدینہ کو افضل کہتے ہیں وہ مکہ کی عظمت کی نفی نہیں کرتے، جو مکہ کو افضل کہتے ہیں وہ مدینہ کی عظمت کی نفی نہیں کرتے. تو یہ ایک علمی اختلاف ہے. لیکن شیخ محقق نے ایک تیسری بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہاں شرف جگہ کا نہیں ہے، شرف ذات کا ہے. شرف مکان کا نہیں ہے، شرف مکین کا ہے. شرف مکے یا مدینے کا نہیں ہے، شرف آمنہ کے لال کا ہے. جہاں وجود ہوں گے وہاں شرف ہوگا، وہاں بزرگی ہوگی، وہاں پہ مجد ہوگا. وہ فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گیا پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گیا. جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں اکو شہر تے بس مدینہ ہے. ایک آخری اور خوبصورت ذریعہ بچے کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنے کا یہ ہے کہ بچے کے سامنے حضور کا حسن بیان کیا جائے. کیونکہ انسان فطری طور پر حسن پسند ہے. جہاں حسن ہوگا انسان وہیں پہ لڑک جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جب چاند اوپر چمکتا ہے یا ستارے تو بچہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے. اب ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا دیکھ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ وہ چاند کے حسن میں کھویا ہوا ہوتا ہے. تو فطری طور پر ہر انسان میں حسن کی طرف مائلگی رکھی گئی ہے. حسن وہ کوئل کی آواز میں ہو تو اچھی لگتی ہے، حسن اگر قوس خدا کی رنگینیوں میں ہو تو اچھا لگتا ہے، حسن اگر لب و رخسار میں ہو تو اچھے لگتے ہیں، حسن اگر آنکھ میں ہو تو جیسے وہ ابھی کہہ رہے تھے آنکھ مستانی ہے. اللہ اکبر. تو انسان کو مست کر دیتی آنکھ. اگر حسن جو ہے وہ بچے کی مسکراہٹ میں ہو،
تو بچہ خوبصورت لگتا ہے. جہاں حسن ہوگا، پھول کو دیکھیں تو پھول پیارے لگتے ہیں، ان کی خوشبو کبھی ایک اپنا حسن ہے. تو جہاں حسن ہوگا وہاں انسان لڑک جاتا ہے. تو آؤ نا پھر اس ذات کا حسن بچے کو بیان کرو. پوری کائنات کا حسن وہاں آ کے پانی بھرتا ہے، پوری کائنات کو حسن کی خیرات ملتی ہی وہاں سے ہے. اللہ اکبر. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا حسن ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں حضور کے چہرے کے حسن و جمال کی بات چھیڑوں، میرے پاس بالکل مختصر وقت ہے. ہم چونکہ حضور کے قدموں کی جانب ہیں، پاکستان حضور کے قدمین شریفین کی طرف ہے، تو میں صرف حضور کے قدموں کا ایک چھوٹا سا حسن بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے امام نے بھی فرمایا تھا نا، تیرے قدموں میں جو ہیں، ہم بر صغیر والے، تیرے قدموں میں جو ہیں، غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. محبوب جو تیرے طلبے کو تک لیتا ہے اس کو کسی کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. اللہ نے محبوب کا طلبہ ہی اتنا خوبصورت بنایا ہے. اللہ وہ ایک شاعر کہتا ہے، میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندہ خاک مدینے دی، میں راما مل مل بیندا جے میں ہوندہ خاک مدینے دی، جتے سونا قدم ٹکاندہ سی میرا سینہ لفتا جاندہ سی، میں پھلاں وانگوں کھڑدا جے میں ہوندہ خاک مدینے دی. تو صرف حضور کے قدموں کی ایک بات سن لیجیے. صحابیہ کا نام حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرماتی میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کو ملنے کے لیے گئی. تو میں نے آقا کی اسلام سواری پہ سوار ہو رہے تھے، تو میری نظر حضور کے چہرے پہ تو نہ پڑی، میری نظر حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی چمک پہ پڑ گئی. اب ان کے لفظ سن لیجئے، شاید میں ترجمہ اس طرح نہ کر سکوں، لیکن بس آپ کی توجہ کے ساتھ یہ روایت سن لیجئے. اللہ اکبر. فرماتی ہے فما نسیتو فیما نسیتو طول اسمع قدم الصبابۃ علی سائر اصابعہ. فرماتی ہے میں نے انگلی کا حسن دیکھا، آج کافی عرصہ گزر گیا، کافی وقت بیت گیا، لیکن آج تک میرے ذہن سے حضور کی انگلی کی لمبائی کے حسن کا نقشہ ہی نہیں گیا. میں حضور کی انگلی کو تکتی رہ گئی، اتنی خوبصورت اس کی لمبائی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس کے تلوے اتنے سونے ہیں، جس کے قدم اتنے سونے ہیں، اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا، اس کے چہرے کا حسن کیسا ہوگا. اگر یہ شعر میں پڑھ کے گفتگو ختم بھی کر دوں تو آپ مجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ شعر ہی ایسا باکمال ہے کہ آپ کا گھر پورا کر دے گا. شاید اس شعر کا قلم توڑ دیا ہے. وہ کہتا ہے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، میری جبیں محبوب کے قدموں میں رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جس محبوب کے قدم اتنے اعلیٰ ہیں، اس محبوب کے گورے گورے مکھڑے کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. اللہ اکبر. تو محبوب علیہ السلام کا حسن بچوں کے سامنے بیان کریں، انشاءاللہ بچوں کے ذہن میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا. دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، اپنے بچوں کو حضور کی آل کا پیار سکھاؤ. حسن و حسین کی محبت، حضرت سیدہ کائنات کی محبت، ان کا پیار. آپ روایات بھری پڑھی، علماء تشریف فرما ہیں، ابواب المناقب کھولیں کہ کیسے حسن و حسین کا کیا مقام ہے. یار حضرت عبداللہ ابن عمر وہ مسجد نبوی میں آتے، حضور کے منبر جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اس کو چومتے تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث اور مجتہد. فرمایا یہ عام جگہ نہیں ہے جہاں پہ میرے محبوب کا جسم لگا کرتا تھا، اس لیے میں اس کو چوم رہا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم نے؟ کبھی مدینے کے کسی کتے کے پاؤں بھی تم نے چومے ہیں؟ کہ یہ عام کتے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے شہر کے کتے ہیں. اگر تو ان کے قدم تم نے چومے ہیں تو پھر تو عشق میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اگر نہیں چومے تو ابھی تیری محبت کامل نہیں ہوئی. تو یہ عاشقوں کا مزاج ہے، یہ ان کا انداز ہے. تو پھر جو حسن و حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، جو یہاں بھی سردار ہیں، جو جنت میں بھی سردار ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اگر میں یہ بات نہ کروں تو میری گفتگو اس عنوان سے مکمل ہی نہیں ہوگی کہ یہ رسول اللہ کی وہ شہزادی ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آتی تھیں، چلتی تھیں تو لگتا تھا امام الانبیاء چل رہے ہیں.
ان کا انداز گفتگو ایسا تھا جیسے رسول اللہ بولتے ہیں، بالکل حضور کے مشابہ تھی حضرت سیدہ۔ اور جب حضور نے شادی کر دی حضرت مولا علی سے تو پھر سارا دن گھر کا کام کاج کرتی، اور یہ کردار ہے ان کا، یہ مقام ہے ان کا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن کردار دیکھیے کیسا ہے۔ تو سارا دن گھر کا کام کاج، چکی پیس پیس کے آٹا، اب تو الیکٹرونک چکیاں آ گئی، ماؤں بہنوں کو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ چکی پیس پیس کے، اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ گئے۔ حسن حسین کی خدمت، مولا علی کی خدمت جاری، سارا دن مہمانوں کو کھانا۔ آج اگر کسی امیر گھرانے کی بیٹی کو ہم بیاہ کے لائیں تو وہ کہتی میں تو شہزادی ہوں، میں نے تو اپنے باپ کے گھر میں کبھی کام ہی نہیں کیا تھا، تو میں اب یہاں پہ کیسے کام کروں؟ آپ مجھے بتائیں کیا رسول اللہ کی شہزادی سے بڑی بھی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو حضرت سیدہ کی عظمت پہ ایک شعر ذوق کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی آواز دے دینا یار، نعت خانان تو پڑھتے ہیں لیکن چلو میں بھی اپنی حاضری لگوا لوں۔ آپ نے بیٹھ کے صرف ذوق لینا ہے شعر سے، بس اگر ذوق ساتھ دے تو پڑھ لینا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے گا۔ ہے مصطفیٰ دا چین تھے قرار فرما، ہے مصطفیٰ دا چین تھے قرار فرما، مولا علی دی شان دا سنگار فرما، ہے مصطفیٰ دا چین تھے سبحان اللہ کے آپ کو شعر سناتا ہوں۔ نبی ولیاں دی وہ ساگا ہے چوپٹ بدور دی، ولیاں دی وہ ساگا ہے چوپٹ بدور دی، نبیاں دے شہنشاہ دی غمخوار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ۔ وسلم کی یہ شہزادی سارا دن گھر کا کام کاج جاری رہتا ہے، سارا دن مہمانوں کی خدمت، مولا علی کی خدمت میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آنے دیتی، اور پھر کیا ہوتا ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے تو کیا بستر لگ جاتا ہے، یا ٹی وی کا بٹن آن ہو جاتا ہے، یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ علماء سے پوچھیں، نہیں ایسا نہیں ہے، مصلی بچ جاتا ہے، اور حضرت سیدہ مصلی پہ چڑھ جاتی ہیں، اور بی بی پاک جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں، ابھی بی بی پاک کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا کہ سردیوں کی لمبی رات ختم ہو جاتی ہے، اور ذوق بندگی دیکھیں کیسا ہے۔ عرض کرتی ہیں مالک تیری راتیں بڑی مختصر ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی میں ایک سجدہ کرتی ہوں کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے، مالک کوئی ایک رات ایسی لمبی تو بنا دے تیری فاطمہ سحر ہو کے تجھے سجدہ تو کر سکے۔ یہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے جو وہ جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ تو ساری رات عبادت میں گزارتی ہیں، اور ان کے لیے نماز پنجگانے مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں جی گھر کے کام کاج ہیں، جی بچوں کے معاملات ہیں، کیا سیدہ کے لیے بچوں کے معاملات نہیں تھے؟ تو بھائی نماز پنجگانہ، جب ماں نمازی ہوگی تو بیٹا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوگا، جب ماں نمازی ہوگی تو بیٹا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوگا۔ اور پھر بچے کا انداز دیکھیں، بچہ ابھی ماں دودھ پلا رہی ہے، والد گرامی جب پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں نا تو بچہ دودھ چھوڑ کے کان لگا کے قرآن سننے لگ جاتا ہے، اور پھر 7 سال کی عمر ہوتی ہے، بچہ قرآن کا حافظ ہی نہیں بن جاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، بچہ قرات سبا کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کر کے مکمل کر لیتا ہے۔ بھائی یہ ولی ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ آج کل تو ہماری حالت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ پناہ دے، ہمیں تو نازل قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا آتا سے۔ تو بہرحال دوسری چیز آقا کریم اسلام کی آل کا پیار، صحابہ نے ہمیں پیار کر کے دکھایا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور حضور کے اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں۔ صرف اس پہ ایک جملہ آپ کی توجہ کے ساتھ چاہوں گا، ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہوں ہم ان کے بھی غلام ہیں، اور جن ابو بکر جو رسول اللہ جن کے کندھوں پہ سوار ہوں ہم ابو بکر کے بھی غلام ہیں۔
جو رسول اللہ کے کندھوں پہ آ جائیں یا جن کے کندھوں پہ رسول اللہ آ جائیں وہ سارے ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، لہذا ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس لیے رسول کی آل کا پیار۔ تیسری چیز فرمایا وَتِلَاوَةِ القرآن، اپنے بچے کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ۔ دو چیزیں، رسول اللہ کا پیار، آل کا پیار، اور تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ لازمی ہے۔ گھر کا ماحول ہو تو پھر جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ وہ قرآن مجید 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری اللہ کی ولیہ ہیں، بچپن میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں ابھی اللہ کو پیاری ہو گئی حضرت رابعہ بصری کی، اور حضرت رابعہ بصری یہ خاتون ہیں اور یہ ولیہ ہیں، اور یاد رکھیں کہ 7 سال کی عمر میں اس خاتون نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید کے اوپر یقین، اذعان جس انداز کے ساتھ اس خاتون کو تھا۔ آج کل تو ہم تویزات پہ یقین کرتے ہیں، آج ہم وہ تویز دینے والے پیروں پہ یقین کرتے ہیں، لیکن جو پیروں کا پیر گھر میں قرآن کی صورت میں پڑھا ہے اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیر تو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید کی تعلیم لازمی ہے، ریاضی بعد میں، کمپیوٹر بعد میں، انگلش بعد میں، اور ٹیکنالوجی بعد میں، سائنس بعد میں، سارے علوم سکھائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، سب کچھ کریں، ضرورت ہے ہمیں، لیکن سب سے پہلے بچے کو قرآن مجید سکھائیں، سب سے اولیت اس کو دیں کہ بچے کو قرآن آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں وہ پہلا شخص مسلمانوں کا جس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لندن سے جا کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت پورے برے صغیر میں ایک ہی آدمی تھا کہ جو پی ایچ ڈی تھا، اور مسلمانوں میں کوئی بندہ بھی پی ایچ ڈی نہیں تھا، لیکن اقبال اگر متاثر ہوئے ہیں تو وہ انگلستان میں جا کے متاثر نہیں ہوئے، اگر قرآن کے اوپر کسی کتاب نے اثر کیا ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ہے اقبال کے اوپر۔ فرماتے ہیں آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزاد است و قدیم، فرماتے ہیں نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشجیر ثبات۔ فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں نا تیری زندگی کا آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، دستور کیا ہے، تجھے کس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا کرکٹروں کے مطابق تجھے زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا فلمی ایکٹروں کو دیکھ کے تجھے اپنے ڈائیلاگ بنانے چاہیے؟ کیا تم نے ٹی وی سے اپنا طرز زندگی سیکھنا ہے؟ کیا تم نے یورپ سے اپنا طرز زندگی سیکھنا ہے؟ جیسے یورپ کے ہوٹل ہیں ویسے تم نے بنانے ہیں، جیسے یورپ کی یونیورسٹیاں ہیں ویسے تم نے بنانی ہے، جیسے یورپ کے کالج ہیں ویسے تم نے بنانے ہیں۔ فرمایا نا، تیرا آئین، تیرا قانون، تیرا ضابطہ زندگی کیا ہے؟ وہ آقا کریم پہ کے سینے پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویسے انسان فانی ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں اللہ بھی باقی ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید بھی باقی ہے۔ فرمایا جو قرآن کے ساتھ لگ جائے گا قیامت تک وہ بھی باقی رہ جائے گا۔ اگر بقا چاہتے ہو تو پھر قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، لیکن آج ہم نے سب کچھ پڑھا لیکن نہیں پڑھا تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر میں یہ بات کہوں تو بے جا نہیں ہے اور حقیقت ہے، اگر تلخ ہے۔ ہمارے بہت سارے آئینہ مساجد ایسے ہیں کہ جن بیچاروں کو قرآن مجید ناظرے سے ہی نہیں پڑھنا آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں جانتا ہوں بہت سارے خطیب ایسے ہیں جو مجمع کو گرما رہے ہوتے ہیں اور مجمع آشش کر رہا ہوتا ہے، نوٹ بھی پھینک رہا ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ الفاظ کی ایک جادوگری ہے، لیکن ان بیچاروں کو قرآن ناظرے نہیں صحیح پڑھنا آتا ہوتا۔ وہ قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل کڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا قرآن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ اس سے بھی تلخ ہے، بہت سارے پیرانے عظام بھی ایسے ہیں جنہیں قرآن مجید ناظرے پڑھنا نہیں آتے، طویل بڑے دیتے ہیں، دم بڑے کرتے ہیں، لیکن قرآن نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔ تو پھر اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ تو کیوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آج ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری زبونحالی کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آؤ اپنے گھروں کو قرآن سے زندہ کرو، آؤ اپنے سینوں کو قرآن سے زندہ کرو۔ قرآن مرنے نہیں دیتا قوم کو، کسی قوم کو بھی۔ فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا مسلمان اگر کھڑے ہوں گے تو قرآن کے ذریعے کھڑے، ان کو زندگی ملے گی تو قرآن کے ذریعے زندگی ملے گی۔ آؤ قرآن مجید جس کو چاہے کسی عمر میں بھی ہے، قرآن مجید سیکھیں اپنے امام مسجد سے، ناظرے سیکھیں، کم از کم آدھا پارہ بچے کو 30واں پارہ حفظ کروائیں، اس کو سورۃ الواقعہ حفظ کروائیں، سورہ ملک حفظ کروائیں، سورہ یاسین حفظ کروائیں، سورہ رحمان حفظ کروائیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی مشکل سے مشکل وقت میں بھی پریشان نہیں ہونے دیتی۔
قرآن دھارس بن جاتا ہے جب سینے میں ہوتا ہے، اور جو مقام ملتا ہے قرآن مجید کے ذریعے آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید عزتیں کتنی دیتا ہے، قرآن مجید مقام کتنا دیتا ہے۔ صرف آخری بات کر کے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب آنکھ بند ہوگی تو پھر آنکھ کھلے گی۔ یہاں میاں والی کے اندر ایک قبرستان ہے، وہ اللہ کے ایک ولی کا بزرگ کا مزار ہے، وہ پاؤں کی جانب سے اس کی قبر ٹیڑھی ہو جاتی تھی، لوگوں نے اس کو سیدھا کر دیا، وہ پھر ٹیڑھی ہو گئی، پھر سیدھا کر دیا، پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ آپ کو اللہ کے ایک ولی کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی ایسے، اب پھر ٹیڑھی ہو گئی، پھر سیدھی کر دی گئی، تو وہ بزرگ کسی زائر کے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ لوگوں کو کہو میری قبر سیدھی نہ کریں، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی پاؤں کی جانب سے، اس لیے کہ لوگوں نے مجھ پہ زیادتی کی ہے کہ میرے پاؤں کی جانب آ کر ایک حافظ قرآن کو دفن کر دیا ہے۔ اب جس شخص کے سینے میں بھلا 30 پارے ہیں، میں اس کو قدم کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ولی وہ ہوتے ہیں جو قبر کے نیچے جا کے بھی قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن کو عزت دیتے ہیں، تو جو اپنی قبر میں بھی قرآن کو عزت دیتے ہیں، وہ زمین کے اوپر قرآن کی کتنا احترام کرتے ہوں گے، کتنی عزت۔ تو ولی وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور ان کے لبوں پہ قرآن ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں صاحب قرآن کی محبت کی حرارت ہوتی ہے، پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بقا عطا فرماتا ہے، انہیں دوام عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس محفل کا پیغام یہی ہے، اور اس فقیر کی جو دل کی تڑپ ہے اور جو ادارت المصطفیٰ کی آواز ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے حضور کا پیار تو ہمارے سینے میں ڈالا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ وہ آل و اصحاب کی محبت بھی الحمدللہ، یہ آپ کے سینے ایسے نہیں چمک رہے، یہ آپ جو ہے وہ اشش ایسے نہیں کر رہے، اس لیے سینے میں محبت ہو تو انسان ایسے کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن مجید کو ہم نے نہیں سمجھا، اس کو ہم سمجھیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، پھر دیکھیں زندگی کے اندر جمال کیسے ہوگا۔ اللہ جل شانہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اثر کی شرینی ڈال کے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور منتظمین کے انتظام اور جو احباب بھی جو ویڈیو بنا رہے ہیں، جو ہمارے ساؤنڈ والے ساتھی، نعت خوانان، سب آپ محبت سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ محفل کوئی ویسے ہی آ جائے آدمی تو اس کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ دور و نزدیک سے جو احباب چل کے آئے، اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ ہزار نعمت، ہزار رحمت اور ہزار بخشش عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔